بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري، نفعنا الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشأم في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتاه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال هذا القول منكم أحد قد قبله؟ قلت: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم زعفاؤهم؟ قلت: بل زعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يقدر؟ قلت: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم نمكن كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان: قل له سألتك عن نسبي فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت ألا. قلت لولا أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. فقلت لولا كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت ألا. فقلت لو كان من آبائه من ملك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت ألا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم زعفاؤهم فذكرت أن زعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت ألا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يقدر فذكرت ألا، وكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتدشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية القلب إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن بني الأصفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل سقف على نصارى الشأم يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن أم هو أم لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب وقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نزيره في العلم وسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي فأذن هرقل لعلماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيسة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي وقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له ورزوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال أبو عبد الله رضي الله عنهما رواه صالح بن قيسان ويونس ومعمر عن الزهري. قال ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں صحابی ہے کیا ہے؟ دیکھو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تم لوگ پتہ نہیں پڑھ سمجھ کر پڑھ رہے ہو یا ویسے ہی آ کر بیٹھ جا رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا. آج یہ پوری حدیث پڑھی، جب حدیث پڑھنا شروع کر دیا تو میں نے روکنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن یہ کل تک حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان تک کی ساری تفصیل تو تمہارے ساتھ ہو چکی تھی نہیں؟ جی پھر کہاں سے باقی ہے آج؟ وہ بھی وہ بتا رہا ہے تب تیرا پڑوسی. یار کیسے بے توجہی کے ساتھ تم لوگ پڑھتے ہو، میں اتنی محنت کرتا ہوں. ایک تو ہے نفس مسئلے کو سمجھنا، وہ اور چیز ہے، دوسرا کتاب کو حل کرنا وہ تیسری چیز ہے. میں دونوں کے اوپر محنت کرتا ہوں، نفس مسئلہ بھی پوری تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں، کتاب جو ہے اس کے ساتھ مطابقت کر کے کتاب کا ترجمہ وغیرہ بھی سمجھا کر بتلا رہا ہوں. پھر بھی تم کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، کہاں سے ہوا. میں کبھی ایک آدھ مرتبہ کبھی کوئی تکرار بھی کی تھی، یاد بھی کیا تھا، یا ویسے ہی کچھ بھی نہیں؟ یہی تو وجہ ہے. حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے کہ استاد کے پاس بلانے کی جو طاقت ہے وہ طلبہ ہے. طلبہ اگر محنت کریں، ذوق اور شوق دکھلائے تو استاد کو بولنے کا بھی جی چاہتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر بولنے کا جی چاہتا ہے وہ بھی بند کر دے کہ چھوڑو جانے تو ان کو کیا ضرورت ہے سب بتانے کی.
पता नहीं क्यों तुम लोग इतनी बेहतरीन किताब है, इतनी बेहतरीन तरीके से सबक हो रहा है, फिर तवज्जो नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, कोशिश नहीं करते। मेरी वजह समझ में नहीं आई। अरे समझ में नहीं आता क्या मैं जो बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ वो? जी फिर क्यों तवज्जो नहीं कर रहे हो, क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो तुम लोग? पता भी नहीं चलता तुमको कि सबक कहाँ से है और कहाँ से होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने बाबुन कैफ काना बदुल वही में ये 5वीं हदीस तुम्हारे सामने जिक्र की थी, और इस हदीस का नाम मैंने बताया था कि इसको हदीस हिरक़ल से ताबीर किया जाता है। और ये भी बताया था कि ये 13 जगह पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पूरी किताब में जिक्र की है। इसमें 3 जगह तो मुस्तकिलन पूरी हदीस जिक्र की है, और 10 जगह पर कुछ कुछ हिस्से जहां जहां जिसकी जरूरत थी उस हिस्से को जिक्र किया है। हिरक़ल के पास जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत पहुंचा तो उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत हाल की तहकीक के लिए अरबों को तलाश किया। उस वक्त अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क के शाम में मौजूद थे, वो मिल गए। बादशाह ने उनको उस जगह से बैतुल मुक़द्दस जहाँ पर वो बादशाह था वहां पर उसको यरूशलेम जिसको कहते हैं वहां पर उनको बुलाया, रखा उनको इत्मीनान से एक रात। और फिर दूसरे दिन जब सुबह उनकी मजलिस हुई तो उस मजलिस में हज़रत अबू सुफियान और पूरे काफिले को बुलाया और बुलाकर 11 सवालात किए, और 11 सवालात के जवाबात हासिल करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उसने पूरी तफसील से मालूम कर लिया कि आखिरी ज़माने के जो नबी आखिर ज़मा है, जो नाजिल होने वाले थे, वो आ गए। और फिर उसके बाद क्या है, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि उस मजलिस से हमें निकाल दिया गया, और फिर उस मजलिस में आपस में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हुआ, शोर व शगब हुआ, और शोर व शगब होने के बाद निकाल दिया। और हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे। इस वक्त भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ थे, और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की जितनी कोशिश कर सकते थे उन्होंने इतनी कोशिश की। लेकिन क्या है, बादशाह ने भी जब कहा कि अगर तुम जो कह रहे हो तो ये रसूल हक है, और जिस जगह पर मेरे पाँव है बैतुल मुक़द्दस, वहां की जमीन के भी वो मालिक होने वाले हैं। तो अबू सुफियान फरमाते हैं कि उस दिन से मेरे समझ में आ गया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जितनी भी मुखालिफत करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना भी मुखालिफत करें, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना भी मुकाबला करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आ जाएंगे और इस्लाम गालिब होगा। और फिर इसके बाद क्या है, हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अपने दिल से तो उन्होंने समझ लिया कि मान लिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, लेकिन वो इस्लाम नहीं लाए। यहाँ तक के फतेह मक्का का जब मौका हुआ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे लश्कर को लेकर फतेह मक्का के लिए निकल पड़े। तो उस वक्त उस रात में जो वाकया हुआ था मैंने तुमको बताया, उस वक्त हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान हो गए, और फिर इनका इस्लाम जो है वो पक्का था। और क्या है, 83, 84, 85 या 86 साल की उम्र में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मदीना मुनव्वरा में इंतकाल हुआ, और बकीउल गरक़द में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दफन हुए। फिर अबू सुफियान की मुखालिफत, हजरत अमीर की मुखालिफत वगैरह की तफसील भी तुम्हारे सामने जिक्र की थी। बहरहाल वहां पर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जैसे कि शुरू में तुमने देखा कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अबू सुफियान ने मुझे ये पूरा वाकया सुनाया। ये वाकया यहाँ पर खत्म हो गया।
حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام. یہ حدیث یہاں پر پوری ہو گئی. اب اس کے بعد ایک دوسری حدیث یا ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے جو ابن ناطور کے واسطے سے ہے. اور ابن ناطور یہ کیا ہے اصل میں یہاں پر اس واقعہ یہ دوسری سند ہے, یہ دوسری حدیث ہے, لیکن چونکہ حضرت کیا ہے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ حدیث سنائی گئی تھی ابن ناطور کی طرف سے, اس وجہ سے, اور اس میں بھی اس ہرقل کے حالات وغیرہ ہیں, اس وجہ سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو بھی یہاں ذکر کیا. چونکہ دونوں کی سند یکساں ہی ہے, دونوں کی سند میں کوئی فرق نہیں ہے, اس وجہ سے کیا ہے ابن ناطور کی تک جو ہے وہ اس سند میں شامل ہے. پھر اس کے بعد یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. اب یہاں سے یہ جو ابن ناطور سے لے کر اخیر تک کی حدیث ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے نہیں ہے بلکہ دوسری سند سے ہے, لیکن وہ دوسری سند بھی یکساں ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دوسری سند کو ذکر نہیں کیا اور وقال ابن الناطور سے اس کو ذکر کیا. بہرحال آپ حضرات پتہ نہیں توجہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا دھیان نہیں دیتے, یہ بخاری ہے کوئی آسان کتاب نہیں ہے, ذرا اس کو سوچ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو. بہرحال ناطور اصل میں کہا جاتا ہے حافظ البستان, باغ کے رکھوالے کو, جو باغ کے حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ناطور. یہ جو آدمی تھا وہ یا تو وہ باغ کا رکھوالا تھا یا اس کا باپ جو تھا وہ باپ کا رکھوالا تھا, اس وجہ سے اس کو ابن ناطور سے مشہور ہو گیا اور ابن ناطور کہا گیا. اب یہ جو تھا ویسے تو باغ کا رکھوالا تھا, لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آدمی کیا ہے بادشاہ کے نور نظر ہو جاتے ہیں, بڑے آدمی کے نور نظر ہو جاتے ہیں, بہت ہی معمولی درجے کے آدمی ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی خوبی ہوتی ہے, اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہے حاکم یا بڑا آدمی اس کو خاص طور پر اس کو اہمیت دیتا ہے اور اس کے ساتھ خصوصی تعلق ہو جاتے ہیں. یہ ابن ناطور جو ہے یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خصوصیت رکھی تھی. ایک بات یہ تھی کہ یہ بادشاہ کا چہیتا تھا, یعنی ہرقل جو تھا اس ہرقل کا چہیتا تھا اور ہرقل اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابن ناطور ہے وہ ایلیا بیت المقدس جو تھا اس بیت المقدس کا مکھیا بھی تھا, بیت المقدس کا سردار بھی تھا, بیت المقدس کا گویا کہ آج کل کی اصطلاح میں کہیں تو اس صورت میں وہ امیر بھی تھا اور اس صورت میں وہ رئیس بھی تھا, یعنی وہاں کے جو لوگ ہیں اس لوگوں کا وہ بڑا سردار اور لوگوں کا بڑا آدمی بھی تھا. وکان ابن ماتور, اور ابن ناطور جو تھا یہ صاحب ایلیا بیت المقدس کا نام ہے. صاحب کے معنی آتے ہیں مالک کے, یعنی مالک کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بڑے شہر کا یہ کیا ہوتا ہے رئیس ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے یہ ایلیا شہر جو تھا وہ بیت المقدس, اس بیت المقدس کا وہ بڑا آدمی تھا اور بیت المقدس کا وہ صدر تھا یا بڑا آدمی تھا, صاحب ایلیا. اور صرف صاحب ایلیا نہیں تھا بلکہ وہ ہرقل کا بھی بہت بڑا صاحب تھا, ساتھی تھا, دوست تھا. بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ بھی اس کے ساتھ ابن ناطور کے ساتھ بہت اچھا تعلق رکھتے تھے. تو اب مطلب یہ ہوا کہ ابن ناطور لغوی معنی کے اعتبار سے تو باغ کے رکھوالے کو کہتے ہیں, تو یہ اس کا لقب تھا ابن ناطور. اور حافظ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ملک مروان کے بادشاہ کے زمانے میں ملک شام میں ابن ناطور سے کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی ہے. تو یہ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. بہرحال تو یہ ابن ناطور جو ہے اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صاحب وہ کہتا ابن ناطور
یعنی بادشاہ کا یا باغ کا رکھوالا تھا، وہ کاشتکار تھا، محافظ تھا، اور دوسرا یہ کہ ایلیا کا بڑا سردار تھا، تیسرا یہ کہ وہ بادشاہ ہرقل جو تھا اس ہرقل کا بھی بہت ہی نور نظر تھا، اور ہرقل بھی اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ وکان ابن ناتور صاحب ایلیا و ہرقل، یعنی ایلیا کا بھی وہ مالک تھا، اور ہرق کے ساتھ ہرق کا بھی وہ مصاحب تھا اور دوست تھا ہرقل۔ سقف علی نصارى الشام، اور تیسری بات اس میں بتائی کہ ملک شام میں جو نصرانی لوگ رہتے تھے، اس نصرانیوں کا سب سے بڑا عہدیدار، سب سے بڑا ذمہ دار، سب سے بڑا آدمی یہ ابن ناتور تھا۔ تو ابن ناتور کے متعلق پہلے بتایا گیا، اور یہ سمجھ لو کہ ابن ناتور کون ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملک شام کا رئیس اور ملک شام کا سردار بنایا تھا۔ پھر اس کے علاوہ کیا بیت المقدس کا سردار تھا، ہرقل کا دوست تھا، اور پھر ملک شام میں جتنے نصارہ رہتے تھے ان سارے نصاراؤں کا وہ سردار تھا، سارے نصاراؤں کا وہ ہیڈ تھا۔ وسقف علی نصارى الشام، یحدث، یہ جو سند ہے وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی سند جو ہے، جو پہلے گزری اس کی نہیں، بلکہ یہ دوسری سند ہے۔ لیکن کیا ہے، چونکہ متعلق ہے اس وجہ سے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو ساتھ ہی میں ذکر کر دیا۔ یحدث ان ہرقل حین قدم ایلیا، جس وقت کہ وہ ایلیا بیت المقدس کو کہتے ہیں، جس وقت وہ بادشاہ بیت المقدس آیا۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہرقل اصل جو اس کا پائے تخت تھا وہ تو تھا اٹلی، جہاں کی سونیا ہے، لیکن کیا ہے چونکہ بڑی حکومت تھی، اس وجہ سے بیت قسطنطنیہ یعنی ترکستان میں جو قسطنطنیہ ہے، استنبول جس کا آج کل نام ہے، اس استنبول میں بھی اس نے اپنا محل بنا رکھا تھا، اور وہاں رہ کر وہ پوری سلطنت کے اوپر نظر رکھ رکھا تھا۔ لیکن چونکہ اس نے منت مانی تھی، اس وجہ سے قسطنطنیہ چھوڑ کر وہ ایلیا بیت المقدس گیا تھا، تاکہ وہاں جا کر وہ بیت المقدس میں خصوصی عبادت کرے، اس وجہ سے وہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر یہ ابن ناتور یہ کہہ رہے ہیں، ابن ناتور کون تھا وہ بھی تمہارے سامنے آ گیا۔ ہرقل کا خصوصی وہ دوست تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب بیت المقدس آیا تو اس وقت بیت المقدس میں ایک دن اصبح یومن، جب ایک دن اس نے دیکھا ابن ناتور نے، اور اسی طریقے سے بادشاہ کے جو خواص تھے ان خواصوں نے بادشاہ کو دیکھا، عامتاً صبح کو جب آدمی آرام کر کے رات بھر آرام کر کے اچھی طریقے سے آرام بھر سے اٹھتا ہے تو اس کا چہرہ، اس کا دل اور اس کی حیت وہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے، اور بہت ہی خوش نما حالت میں وہ صبح کرتا ہے۔ لیکن آج جو بادشاہ ہرقل بادشاہ نے جب صبح کی اور صبح اٹھا تو بہت ہی افسردہ تھا، بہت ہی غمگین تھا، بہت ہی پریشان تھا، اور اس کے چہرے سے کیا ہے ایک قسم کی پریشانی اور الجھن، اور آدمی پریشان اور الجھن میں ہوتا ہے تو کیسا اس کا چہرہ اور چہرے کی حالت بدل جاتی ہے۔ اس طریقے سے یہ بادشاہ جو تھا اس کا حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، افسردہ تھا، رنجیدہ تھا، پریشان حال تھا، مصیبت میں تھا، اور کیا ہے ایسا معصوم ہوتا ہے کہ رات کو اس نے یا تو کوئی بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، یا تو کیا رات کو نیند نہیں آئی ہے، یا رات بھر پریشان رہا ہے، جس کی وجہ سے صبح کے وقت میں اٹھنے کے وقت میں چہرے پر ایک نورانیت ہوتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ پر وہ خبیث النفس تھا، بہت ہی زیادہ افسردہ، پریشان حال اور مرجھایا ہوا تھا وہ۔ وکان ابن ناتور ایک نمبر صاحب ایلیا تھا، دو صاحب ہرقل تھا، تیسرا سقف علی نصارى شام، شام کے نصارہ کا وہ سردار تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہرقل جس وقت کے تشریف لائے بیت المقدس میں،
असबह यौमन, एक दिन सुबह के वक्त देखा वो बहुत ही ज्यादा अफसुर्दा है, बहुत ही ज्यादा रंजीदा है, खबीसुन नफ्स के माने में। फ़क़ाल बाज़ो बतारिक़तिही, इस बादशाह के हालत को देखकर उसके जो खवास थे, उसके जो करीबी लोग थे, जो बादशाह के पास में रहने वाले या उसके खास लोग थे, बतारिका खवास को कहा जाता है। तो बादशाह के जो खवास थे, उन खवास ने बादशाह को देखा कि बादशाह बहुत ही ज्यादा रंजीदा है, अफसुर्दा है, परेशान हाल है। तो इस वजह से उन्होंने बादशाह से पूछा कि हजरत क्या बात है, आज आपकी सूरत हाल बहुत ही बिगड़ी हुई नजर आती है। एक उस्ताद थे, वो कभी छुट्टी नहीं करते थे। लड़कों ने सोचा कि यार छुट्टी करनी चाहिए, लेकिन वो छुट्टी किस तरह करें, वो शेख तो छुट्टी करते नहीं। तो लड़के बहरहाल लड़के होते हैं, उन्होंने चालाकी की। एक ने जाकर कहा कि हजरत आपका चेहरा आज बहुत उतरा हुआ नजर आता है, कुछ तबीयत खराब मालूम होती है। दूसरा कहता है कि हजरत क्या बात है, आज चेहरा बिल्कुल पसमुर्दा नजर आ रहा है और बहुत ही ज्यादा कुछ रंजीदगी मालूम होती है, शायद रात को नींद नहीं आई होगी, शायद कुछ। तीसरा पहुंचा है कि हजरत को तबीयत खराब थी, कुछ सर में दर्द है क्या, क्या रात को कुछ परेशानी हुई थी क्या। ये हर एक जाकर कहने लगा था। उसको भी यकीन हो गया कि राक़ी में कुछ है ही है। इस वजह से उसने कहा कि हाँ भाई तबीयत खराब है, छुट्टी करो। तो ये जो बतारेका होते हैं, खवास होते हैं, वो आदमी को जानते हैं। इन्होंने देखा कि बादशाह रोजाना तो बड़ा खुश खुर्रम हुआ करता था, और आज जो निकला है तो बहुत ही ज्यादा रंजीदा है, अफसुर्दा है, पता नहीं रात को क्या हुआ है। इस वजह से फकाला उसके खवास में से बाज ने कहा, कद इस्तन करना हैअतो का, हम आपकी इस हालत से बहुत ही ज्यादा परेशान हाल है और हम बहुत ही ज्यादा मुजमइल है, तकलीफ में है। आपको इस हालत में देखकर हमको बहुत ही ज्यादा अफसोस हो रहा है। काल इब्न नातूर ने कहा, वकान हिरक़ल हज़्ज़ा यंज़ुरु फिन नुजूम। इब्न नातूर जो है, जिसके मुतालिक अभी 3 सिफत पहले तुम्हारे सामने जिक्र की गई, वो ये कहता है कि ये बादशाह जो था वो बड़ा माहिर था, बड़ा आलिम था, बड़ा समझदार था, और बहुत ही ज्यादा क्या है, इल्म नुजूम में बहुत ही ज्यादा महारत रखता था। इल्म नुजूम में 3 किस्म की तरीके से होता है। एक तो ये कि आदमी तभी तौर पर ही उसका दिल क्या है, नुजूम की तरफ माइल हो और नुजूम को जानने वाला हो, समझने वाला हो। दूसरा ये है कि उस जमाने में जैसा होता था कि कोई शैतान, कोई जिन्नत, उसका साथ उसकी दोस्ती हो जाती थी, और जिन्नत वहां से ऊपर से कोई चीज सुन कर आकर इसको बता दिया करते थे, और फिर वो क्या है लोगों को बता दिया करता था। तो ये शैतान के वास्ते से होता है। और तीसरा चीज जिसको कहते हैं इल्म नुजूम में जो किताबें हैं, उन किताबों की तालीम की वजह से क्या है आदमी उसको महसूस करता है, और महसूस कर कर क्या है वो जायशा वगैरह खींचकर वो बता देता है, और ये होता है कभी यूं होगा और यूं होगा। तो ये जो बादशाह था, ये बादशाह में 2 सिफतें थी। एक तो ये तभी तौर पर भी क्या है इल्म नुजूम के साथ ताल्लुक रखता था, और दूसरा किताबें जो है इल्म नुजूम की, वो बहुत ज्यादा किताबें उसने पढ़ रखी थी, बहुत ज्यादा उसके पास इल्म नुजूम का ये इल्म था। और उस सूरत में वो क्या है इल्म नुजूम के जरिए से जिस तरीके से क्या है मुस्तकबिल की चीजें जानी जाती है, पहचानी जाती है, ये बादशाह उस सिलसिले में बड़ा माहिर था, और वो भी जायचा खींचकर और इस तरीके से किताबों में देखकर क्या है वो मुस्तकबिल के हालात वगैरह को जाना करता था। एक बात दूसरी यहाँ पर ये समझ लो कि जायचा खींचकर किताबों के जरिए से हो, या इसके अलावा शैतान के जरिए से हो, या किसी जरिए से हो, ये जो है क्या है मुस्तकबिल की बातों के जानने का तरीका, इल्म नुजूम का तरीका, या पामस्ट्री का तरीका। बाज लोग हाथ देखते हैं और हाथ देखकर भी कहते हैं यूं होगा, यूं होगा, यूं होगा। इस्लाम ने
ان سب کو منع کر رکھا ہے. اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. اس وجہ سے نہ تو پامسٹری میں نہ تو کیا ہے اس طریقے سے علم نجوم میں وغیرہ میں مہارت حاصل کرنا یا جاننا وغیرہ جائز نہیں ہے، منع ہے. بہرحال اب جب منع ہے تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اتنی بڑی اہم کتاب کو اور اس میں وحی کے تذکرے میں یہ پامسٹری کو علم نجوم اور کیوں بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ ہرقل نے اس طریقے سے علم نجوم میں دیکھا اور علم نجوم میں دیکھ کر اس نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی اس کی اہمیت ہے اور اس کو وہ درست سمجھ رہے ہیں، جبھی تو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا. یہ اشکال ہوتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو جو یہاں پر ذکر کیا وہ اس وجہ سے نہیں کہ علم نجوم کوئی اہم کتاب ہے اور یا علم نجوم کا اعتبار ہے یا اس میں جو لوگ دیکھتے ہیں وہ صحیح ہے وغیرہ وغیرہ، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا ہے رسول بنائے گئے تو آپ کی رسالت کے لیے سب نے اپنے ہو یا دوسرے ہو، صحیح ہو یا غیر ہو، علم نجوم کے ماننے والے ہو یا علم نجوم کے نہ ماننے والے ہو، ہر ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انہوں نے اعلان کیا. تو اس وجہ سے جیسے یہاں پر بھی ہے کہ ہرقل جو تھا اس نے بھی پہلے سے جائشہ کھینچ کر اس دیکھ کر اس نے بتا دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ملک القطان آ رہے ہیں اور وہ غالب ہو رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا. بہرحال موجودہ زمانے میں اور آج کل کی حالت میں علم نجوم کا سیکھنا یا علم نجوم پر اعتماد کرنا، چاہے وہ نجوم پرامسٹری کے ذریعے سے ہو، کتابوں کے ذریعے سے ہو، شیطانوں کے ذریعے سے ہو، یہ سب کے سب ناجائز ہے، منع ہے. ابھی تو معلوم نہیں، لیکن بہت ہی ابتدائی زمانے میں جب میں ڈبے لایا تھا اور مفتی بورا صاحب کے پاس راندیر کیا ہے فتویٰ کی تفسیر کے لیے میں جایا کرتا تھا تو سورت کے اسٹیشن سے لے کر نوجوان تھے اور پیدل ہی چلا کر رہے تو راستے میں ایک جگہ پر کیا سادھو بیٹھے ہوئے ملتے تھے، ان کے پاس کوئی چڑیا ہوتی تھی اور لوگ اس کے پاس پیسے دے کر اس کا مستقبل جانا کرتے تھے. میں سوچتا تھا کہ اگر یہ لوگوں کے مستقبل جانتے ہیں تو بیچارے صبح سے شام تک یہ کیوں دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. خیر بہرحال تو وہاں وہ چڑیا ہوتی تھی اور وہ نکال کر دیا کہ پتہ نہیں اب ہے یا نہیں. یہ سب کے سب ناجائز ہے. بہرحال اس کے اوپر اعتماد کرنا درست نہیں ہے. یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہرقل کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہرقل جب ہے ملک شام میں آیا تو ایک رات کو اس نے علم نجوم میں دیکھنے کا، علم نجوم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ بیٹھا، کتابیں کھولی تو قران الصادین یہ ہوتا ہے وہ، یعنی جیسا کہ آج کل کی اصطلاح میں بھی کہتے ہیں کہ سورج اور چاند دونوں ایک کیا ہے جگہ پر جمع ہو گئے، وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہے. وہ علم نجوم سے آپ لوگوں کو بھی زیادہ مناسب نہیں، اس لیے پتہ نہیں چلے گا، لیکن کیا ہے قمر در اقرب اور قران الصادین وغیرہ اس میں کیلنڈروں میں بھی کہیں کہیں لکھا ہوا ملتا ہے. تو یہ علم نجوم کی کچھ حالات ہیں. بادشاہ جب رات کو مستقبل کے حالات کو دیکھنے کے لیے علم نجوم کا اس نے سہارا لیا تو سہارا میں اسے معلوم ہوا کہ ملک الختان یعنی ختنہ کرنے والا کا بادشاہ جو ہے وہ اس کا سورج طلوع ہوا ہے اور ستارہ طلوع ہوا ہے اور وہ سب کے اوپر غائب آ گیا اور اب دنیا میں گویا کہ ختنہ کرنے والوں کا راج آنے والا ہے، یہ اس نے دیکھا. اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ
پریشانی ہوئی, بہت زیادہ الجھن ہوئی اور بہت زیادہ اس کو کیا ہے فکر لاحق ہوئی. قد فقال پس کہا اس کو بعض اس کے مخصوص ساتھیوں نے, قد استنکرنا حیتوں کا, تمہاری حالت کو دیکھ کر ہمیں بہت ہی زیادہ افسوس ہوا. کیا بات ہے, کیا ہوا؟ قال ابن الناطور, یہ ابن الناطور کہہ رہے ہیں, وکان ہرق حزا, اور ہرق بہت بڑا کاہن تھا. میں نے ابھی بتایا تھا کہ کاہن 3 صورت میں ہوا کرتے ہیں. یہ کتابوں کا ماہر تھا, کتابوں کے ذریعے سے وہ کہانت کیا کرتا تھا. کانا حزا ینظر فی النجوم, ستاروں میں وہ دیکھا کرتا تھا. یعنی وہ کتابوں کے ذریعے سے کہ یہ فلانا فلانے میں داخل ہو گیا, فلانا فلانے میں داخل ہو گیا, اس طریقے سے جو ان لوگوں کے یہاں جو ہوتا ہے اس میں وہ بڑا ماہر تھا. فقال لهم حين سألوه, جب ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت کیا بات ہے, آپ غمگین ہے, فکر مند ہے, پریشان حال ہے, کیا بات ہوئی؟ تو اس وقت ہرقل نے ان لوگوں کو جو کہا وہ بتا رہے ہیں. حين سألوه انی رأیت اللیلہ, میں نے گزشتہ رات کو دیکھا ہے. اب یہ بیت المقدس میں ہے, رات کو دیکھ رہا ہے. یہ کون سی رات تھی, کون سا وقت تھا؟ شورا وغیرہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت صلح حدیبیہ میں کافروں کے ساتھ معاہدہ کر رہے تھے, اسی معاہدے کی رات میں بیت المقدس میں بیٹھ کر یہ علم نجوم کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے. اور اس میں اس نے دیکھا, حین نظر تو فی النجوم, جس وقت کے دیکھا میں نے ستاروں کے متعلق, ملک الختان قد ظہر, ختنہ والوں کا بادشاہ ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا. یعنی اب کیا ہے, وہ لوگ جو ختنہ کر رہے ہیں یا ختنہ کرا رہے ہیں ان کا دور کیا ہے, غالب ہو گیا ہے. یہ میں نے رات کو دیکھا. اس وجہ سے اب اس کو فکر لگی ہرقل کو, اس لیے کہ رومن امپائر والے جو ہیں وہ ختنہ نہیں کرتے. اس وجہ سے اس نے سمجھا کہ جب ختنہ والے غالب آ گئے تو بغیر ختنہ والے اب مغلوب ہو جائیں گے, ہماری حکومت چلی جائے گی, ہمارا دبدبہ چلا جائے گا اور فتنہ والے لوگوں کا زمانہ آ جائے گا. اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ فکر ہوئی, بہت زیادہ پریشانی ہوئی. اس سے پہلے تم نے سنا ہوگا کہ فرعون کے زمانے میں بھی اور اسی طریقے سے کیا ہے نمرود کے زمانے میں بھی بعض مرتبہ خواب کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا, اور پھر اس صورت میں بادشاہ جو ظلم کیا کرتا تھا. تو اس ہرقل نے جب صبح کو جب اٹھا اور اس وقت وہ بہت ہی متفکر تھا, پریشان حال تھا اور تشویش میں مبتلا تھا. لوگوں نے اس کی حالت کو دیکھی اور حالت کو دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے؟ اس وقت اس نے کہا کہ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ گزشتہ رات میں نے علم نجوم کا مطالعہ کیا. تو علم نجوم کے مطالعے سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ ملک الفتان کا بادشاہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے اور وہ غالب آنے والا ہے, اور اب کیا ہے اس کی حکومت چلنے والی ہے اور وہ سب کے اوپر غالب آ جائے گا. اس وجہ سے میں متفکر ہوں, پریشان ہوں کہ اب کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا. اب تو میری حکومت کے بھی کیا ہے زوال کے دن قریب آتے چلے جا رہے ہیں. لیلۃ حین نظرت فی النجوم ملک الختان قد ظہر. اچھا مجھے یہ بتاؤ, فمن یقتطن من هذه الامہ, اس وقت جو لوگ ہیں ان لوگوں میں سے کون ختنہ کرتے ہیں, یہ ہمیں بتاؤ. اب یہاں پر ایک دوسری بات یہ سمجھ لو کہ ختنہ ہے کیا چیز, اور اس کی ابتدا کب ہوئی اور کس طریقے سے ہوئی, اور موجودہ زمانے میں کون لوگ ختنہ کراتے ہیں وغیرہ. اس مسئلے کو بھی یہاں پر سن لو. جس وقت بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت پیشاب کرنے کا جو اس کی ہوتی ہے جگہ, اس کے حشفے کے اوپر ایک چمڑا ہوتا ہے جو حشفے کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے. بس اس چمڑے کو کھینچ کر اس کو کاٹ دیا جاتا ہے اور حشفے کو کھلا کر دیا جاتا ہے. اس کو ختنہ کہتے ہیں. اب یہ ختنہ کی حکمتیں اور ختنہ کے فوائد وغیرہ ایک مستقل کیا ہے بحث ہے,
کہ ختنہ کرانے سے فائدہ ہے یا ختنہ کرانے سے فائدہ نہیں ہے، ختنہ کرانے کے فائدے ہیں تو کس قسم کے فائدے ہیں، یہ بہت ہی کیا ہے ایک لمبا مضمون ہے۔ مختصر کے طور پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو جمع جو ہوتا ہے اس جمع میں جو لذت آتی ہے وہ لذت ہوتی ہے صرف قوت لامسہ کی وجہ سے، یعنی ایک کا بدن دوسرے کے بدن کو چھوتا ہے اور اس چھونے کی وجہ سے جو لذت محسوس ہوتی ہے اس لذت کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاص صحیح لذت ہے۔ اب اگر مرد کی جو کیا ہے ختنہ کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ حساس بنایا ہے، سینسیٹیو جس کو تم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہو کہ ذرا سی حالت بھی اس کے اوپر آئے تو فوراً اس کا احساس ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ ختنہ کے وقت جو چمڑیاں نکال دی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ لذت زیادہ آتی ہے، تو اس وجہ سے لذت کے زیادتی کی وجہ سے یہ ختنہ کرائی جاتی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے جلدی سے اس میں کیا ہے لذت اور لمس کی وجہ سے بہت جلدی فارغ ہو جاتے ہیں، تو گویا کہ اس لائن میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، زیادہ نہ ہو، اس وجہ سے بہرحال دونوں قسم کی یہ چیزیں ہیں، میں زیادہ ابھی اس کو بتا نہیں سکتا، جانے دو۔ لیکن یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس سائنس کے زمانے میں بھی سائنس والے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جو چمڑا ہے اس چمڑے کو ہٹا دینا یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے، اس وجہ سے کہ اگر چمڑا رہے گا تو بعض مرتبہ پیشاب کے قطرے، منی کے قطرے وغیرہ اس میں رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے سڑان پیدا ہوگا اور جس کی وجہ سے امراض وغیرہ پیدا ہوگا۔ اس وجہ سے اس کو نکال دینا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے، یا دوسرے لفظوں میں ختنہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ آج کل اسی وجہ سے بہت سارے لوگ ختنہ کراتے ہیں۔ لیکن یہ ختنے کی بحث کو چھوڑ کر یہاں پر یہ دیکھو کہ ختنے کی ابتدا کب ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق جہاں تفصیلات تم سنو گے کہ تو اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال کی تھی، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 80 سال کی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ختنہ کرو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور خلیل اور دوست جو ہوتا ہے وہ جو کام کرنے کو لے کہا جائے، وہ ایک جگہ پر کتاب میں نے پڑھا تھا کہ بھائی خلیل کس کو کہتے ہیں، تو اس کے جواب میں بتایا کہ اس کو کہو اور وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور بالکل نہ پوچھے کیوں، وہ اس کو خلیل کہا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کو تم کہو کہ چلو اور وہ تمہارے ساتھ چلنا شروع کر دے، یہ بھی نہ پوچھے کہاں جانا ہے، کب جانا ہے، کس وقت جانا ہے، تم نے کہا چلو اور تمہارے ساتھ چلنا شروع کر دے، سمجھ لو کہ وہ تمہارا خلیل ہے۔ سمجھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختنہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 60 سال کی تھی یا 80 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک چھرا لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا خلیل چاہتا ہے، میرا دوست چاہتا ہے ایسا کروں، اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہائی میں جا کر خود ہی اپنے ہاتھ سے اس چمڑے کو کاٹ کر نکال دیا، اور اس طریقے سے یہ ختنہ کی شروعات ہوئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان دونوں کو بھی پھر ختنہ کرائی گئی، اور اس طریقے سے یہ ختنہ کی شروعات ہوئی۔ اس وجہ سے موجودہ زمانے میں بھی جو اسرائیلی ہیں وہ اسرائیلی ختنہ کراتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ مکہ مکرمہ والے، عربستان والے، وہ بھی ختنہ کراتے تھے اور ختنہ کراتے ہیں اور ختنہ کراتے رہتے ہیں۔ ختنے میں ایک تیسری بحث بھی درمیان میں، اگرچہ تمہارے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے لیکن آج کل چونکہ وہ بہت زیادہ چل رہی ہے، اور پھر اس صورت میں سوڈان میں
بھی آج کل اس کا دستور ہے، اور وہ یہ ہے کہ مرد کی جس طریقے سے ختنہ ہوتی ہے اس طریقے سے عورتوں کی ختنہ ہے یا نہیں. ہمارے نزدیک مرد کی ختنہ تو سنت ہے اور عورتوں کی ختنہ مکرمت ہے، عزت کی جگہ ہے. اس وجہ سے اگر کرنا چاہیں تو کریں، باقی نہ کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خیر، بہرحال سوڈان وغیرہ میں آج کل بھی کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی ختنہ کا دستور ہے اور ختنہ کی جاتی ہے، جس کے اوپر آج کل بہت زیادہ بحث بھی چل رہی ہے. اب یہاں پر تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ختنہ شروع ہوئی. حضرت بنو اسرائیل والے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، اس وجہ سے ان کے نزدیک اور ان کے یہاں تو ختنہ جو ہے وہ چلتی رہی اور وہ ختنہ کراتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان میں تحریر کا زیادہ زور تھا. روزہ رمضان کے روزے ان کے اوپر فرض ہوئے، گرمی کے دن آ گئے تو کہا یار سردی گرمی بہت ہے، سردی کے دنوں میں 30 کی جگہ پر 40 روزہ رکھ لیں گے. اس طریقے سے انہوں نے 40 روزہ کر دیے. پھر کوئی بادشاہ مر گیا تو بیمار ہو گیا تو اس کو کہا بادشاہ ٹھیک ہو جائے تو اور 2 روزہ کر 60 کر دیں گے. اس طریقے سے وہ تحریف ان کے یہاں زیادہ ہوتی تھی اور یہ ختنہ کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. اور یہ اس وجہ سے نصارہ میں، انگریزوں میں اور اس طریقے سے ان لوگوں میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کے یہاں ختنے کا دستور نہیں تھا. اسی طریقے سے ہمارے یہاں ہنود ہیں، ان کے یہاں بھی ختنے کا دستور نہیں ہے. بہرحال بنو اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، چونکہ ان کے آبا و اجداد ختنہ کراتے تھے اس وجہ سے وہ ختنہ کراتے ہیں. اسی طریقے سے عربستان کے لوگ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں اور وہ اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر تھے، اس وجہ سے وہ ختنہ کراتے تھے. لیکن ابھی جیسا کہ معلوم ہوا کہ عربستان والے لوگوں کی تو دنیا میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس کی تہذیب، اس کی تمدن کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اس وجہ سے مکہ والے کیا کرتے ہیں پتہ نہیں تھا. خیر، تو بادشاہ نے یہ دیکھا کہ ملک الختان یعنی وہ لوگ جو ختنہ کراتے ہیں ان کا جو بادشاہ ہے وہ غالب آ گیا ہے. اس لیے وہ پریشان تھا، اس لیے کہ یہ بادشاہ جو رومن ایمپائر والا تھا وہ ختنہ والا نہیں تھا. تو وہ سمجھا کہ اب ہمارا جانے کے دن آ گئے یا ہمارے پر وہ لوگ غالب آ جائیں گے، اس لیے وہ پریشان حال تھا. اب جب اپنے بطارقہ کو، اپنے خصوصی لوگوں کو، اپنے خاص مشیروں کو اس نے یہ جب اپنی حالت بتائی تو اس مشیروں نے کیا کہا وہ اب ذکر کر رہے ہیں. ہینا نظر تو پھر نجوم ملک الختان قد ظہرا، بس بتاؤ مجھے فمن یختتن من هذه الامہ، قالوا، اس کے جواب میں لوگوں نے کہا لیس یختتن الا الیہود، ارے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یہودی ہی ہیں جو کیا ہے ختنہ کراتے ہیں. اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ عربستان والے بھی ختنہ کراتے ہیں. اس زمانے میں حضرت یعقوب اور حضرت کیا ہے اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے یہ بنو اسرائیل پہلے سے ہی ختنہ کرایا کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ختنہ کرانے والے یہود ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہودی آپ کے ملک میں اتنی کثرت کے ساتھ نہیں ہے اور ان کی اتنی تعداد بھی نہیں ہے اور یہودیوں کا اتنا کیا ہے دبدبا اور شوکت بھی نہیں ہے. وہ دنیا میں ہے، تمہارے ملک میں ہے، رومن امپائر میں یہودی رہتے ہیں لیکن وہ بہت ہی چند ہے، بہت ہی معمولی ہے. اس وجہ سے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صبح سویرے ایک آرڈیننس، آپ صبح سویرے ایک حکم نافذ کر دیجئے کہ ہماری سلطنت میں جتنے یہودی مرد ہیں سارے یہودی مردوں کو قتل کر دیا جائے. بس وہ فوراً سارے کے سارے ختم کر دیے جائیں گے، نہ کوئی رہے گا یہودی اور نہ ہوگا آپ کو خطرہ، نہ آپ کے ملک کے جانے کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوگا. اس وجہ سے انہوں نے جو بادشاہ کو مشورہ دیا وہ یہ دیا، قالو، نہیں ختنہ کرتے ہیں مگر یہود، اور تم کو فکر میں نہ ڈال دے ان کی شان، ان کی حالت سے آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اکتب الی مدائن ملک، لکھ دیجئے آپ، مدائن جمع مدینتن کی، اس کے معنی شہر، اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے حاکموں کو، اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے
लोगों को आप लिख दीजिए फलयक़्तुलू मन फ़ीहिम मिनल यहूद, कि तुम्हारे यहाँ जितने यहूद हैं उन यहूदों में से जितने मर्द हैं उस सारे मर्दों को कत्ल कर दो, बच्चों को मर्दों को सबको कत्ल कर दो। अब जब यहूदी सारे मर्द कत्ल हो जाएंगे तो फिर तुम्हारी हुकूमत के खत्म होने का, तुम्हारी हुकूमत के जवाल का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। और ये लोग तादाद में तो बहुत ही कम है, वो 1% है, 2% है, तो 100 में 2 आदमी को कत्ल कर देना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस वजह से लोगों ने हिरकल को ये मशवरा दिया। अब ये इन लोगों की ये बात ही चल रही थी। सुबह को नाश्ते के लिए उठा, लोगों ने उसकी हालत देखी, हालत देखकर उसको पूछा, उस पर उसने बताया कि मुझे रात मैंने देखा था, ये था और उसकी मुझे फिक्र लगी और उसका ये बात है। इतने में दरबान आ गया, जैसे जिस जगह पर मजलिस बैठी हुई होगी वहां पर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खत भेजा था, जैसे मैंने पहले तुम्हें कहा सन हिजरी 7 में। 6 में तो सुलह हुदैबिया हुई और 7 में मुहर्रम के महीने में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खत लिखकर उर्दू या जॉर्डन जिसको कहते हैं, वहां पर बुसरा में जो मलिक गस्सान उनका बादशाह या उनका नुमाइंदा या इनका गवर्नर जो रहता था, उस गवर्नर के पास हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत भेजा। उसके पास जब खत भेजा तो वो अब ये खत भेजना चाह रहा था या ये अब खत भेजेगा वो इसके पास हिरकल अजीम रोम जो रोमन एम्पायर का बड़ा बादशाह था उसके पास। लेकिन उस वक्त चूंकि रोमन एम्पायर का जो बादशाह था वो बैतुल मुकद्दस आया हुआ था। क्यों आया हुआ था उसकी तफसील मैंने तुमको बता दी थी। इस वजह से वो बैतुल मुकद्दस में था। तो ये मलिक गस्सान ने हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो खत लेकर गए थे, उनको उसी खत के साथ एक आदमी और उनको कर दिया कि इस आदमी को साथ लो और साथ लेकर तुमको रोमन एम्पायर की दारुसल्तनत कुस्तुनतुनिया जाने की जरूरत नहीं है। बादशाह इन दिनों में बैतुल मुकद्दस आया हुआ है और जॉर्डन से बैतुल मुकद्दस कोई ज्यादा दूर नहीं है। इस वजह से तुम जॉर्डन में जाकर बादशाह से मुलाकात कर लो। इस वजह से उसने एक आदमी को और साथ कर दिया। अब वो आदमी कौन था? तो तुमने नाम सुना होगा हातिम ताई का। उस हातिम ताई का जो बेटा था जिसका नाम था अदी, उसको साथ में कर दिया। तो अब हजरत दहिया कल्बी और अदी इब्न हातिम दोनों इस खत को लेकर बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रहे हैं। अदी इब्न हातिम जो थे वो थे तो अरब, लेकिन उस जमाने में अच्छे से अच्छा मजहब कौन था उसकी तलाश में जैसे और बहुत सारे लोग रहते थे, अदी इब्न हातिम भी इसी तरीके से उसकी तलाश में रहा और उसे ये मालूम हुआ कि नसरानी मजहब इस वक्त अच्छा है। इस वजह से वो तनस्सरत यानी उन्होंने नसरानियत इख्तियार कर ली थी और नसरानियत इख्तियार करके वो जॉर्डन में जो उनका बादशाह था मलिक गस्सान बुसरा में, उनके पास वो रहते थे। जब इनके पास खत आया तो ये अदी के साथ उस खत को लेकर बैतुल मुकद्दस इनको पहुंचा दिया गया। अब जब ये बैतुल मुकद्दस पहुंचे जिस जगह पर बादशाह ठहरा हुआ था और नाश्ते का वक्त था, जैसा कभी तुम्हारे पूरी तफसील के साथ में मालूम हुआ, तो ये दोनों के दोनों वहां बादशाह जहां पर था वहां पहुंचे। वो जो निगरान था या मुहफिज था या दरबान था, उस दरबान ने जाकर बादशाह के पास गया। दरबान जिस वक्त बादशाह के पास गया उस वक्त बादशाह ने रात को जो ख्वाब देखा था, रात को उसने जो इल्म नजुम में देखा था, जिसकी वजह से मलकुल खत्तान की वजह से उसको खौफ खा रहा था, परेशान हो रहा था। इस परेशानी के आलम में वो सारी बात चल रही थी। इतने में एक आदमी ने जाकर कहा कि अरबस्तान से या तो क्या है गस्सान बादशाह ने एक खत भेजा है और वो खत अरबस्तान से आया है और अरबस्तान में किसी ने नबूवत का दावा किया है और इस मुद्दई नबूवत ने कोई खत भेजा है,
وہ خط لے کر کوئی آدمی باہر آیا ہے، آپ کو ہو تو میں ان کو آنے کی اجازت دوں اور آ کر وہ آپ کے پاس خط پہنچائے۔ یہ جو کیا ہے محافظ تھا، نگران تھا، دربان تھا، اس دربان نے آ کر بادشاہ کو کہا۔ بادشاہ کے دماغ میں تو وہی پہلے سے بات بھری پڑی تھی، اس وجہ سے اس نے کہا کہ خط اور خط کی بات چیت تو بعد میں ہوگی، پہلے یہ دیکھو کہ یہ جو دونوں لوگ آئے ہوئے ہیں عربستان سے، یہ ختنہ کراتے ہیں یا ختنہ والے لوگ ہیں یا بغیر ختنہ کے لوگ ہیں۔ اس لیے کہ میں نے جیسا بھی بتایا کہ یہود تو ختنہ کراتے ہیں، وہ تو معروف تھا، لیکن عربستان والے ختنہ کراتے ہیں کہ نہیں، یہ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے اس نے سب سے پہلا کہا کہ خط اور خط کی بات تو بعد میں، پہلے ذرا یہ پوچھ کے آؤ کہ وہ دونوں کے دونوں جہاں سے آئے ہیں وہ ختنہ کراتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ وہ گئے، جا کر ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں، عربستان میں ختنے کا دستور ہے اور عربستان میں ہر آدمی ختنہ کراتا ہے۔ اس وجہ سے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ اولاد ہے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو ماننے والے ہیں اور اس میں ختنہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ختنہ کراتے ہیں۔ اب کتاب میں دیکھو، اکتب الی مدائن ملکک، اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کو تم لکھ دو، فلیقتلوا من فیہم من الیہود، کہ جتنے بھی یہود وہاں رہتے ہیں ان یہود کو قتل کر دیں۔ فبینہم علی امرہم، بس یہ اسی معاملے میں، اسی سلسلے میں وہ گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے۔ فبینہم علی امرہم اوتی ہرق رجل ارسل بہ ملک غسان، ملک الغسان نے جو جو اس کے پاس خط آیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الغسان کو دیا تھا کہ اپنے بادشاہ تک پہنچاؤ، تو ملک الغسان نے جو بشرا کا حکیم تھا، اس نے وہ خط حضرت عدی بن حاتم اور اس کے ساتھ حضرت دحیہ قلبی، یہ دونوں کے ساتھ لے کر کیا ہے بادشاہ کے پاس وہ دونوں پہنچ گئے۔ یخبرون خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کی اطلاع دے رہے تھے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عرب ہے، عرب ملک ہے، اور اس میں مکہ ایک جگہ ہے، اور اس میں قریش ایک خاندان ہے، اس خاندان میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وغیرہ جو بھی۔ فلما استخبرہ ہرقل، جب ہرقل کو اطلاع دی گئی کہ اس طریقے سے مکہ میں ایک آدمی ہے اور اس نے کیا نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے خط لکھا ہے، قل، تو بادشاہ نے کہا کہ خط تو رکھو، ابھی بعد میں کریں گے، سوچیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے، لیکن سب سے پہلے اس وقت جو دماغ پر مسئلہ مسلط ہے وہ یہ ہے کہ اذهبوا فانظروا امختتن هو ام لا، ارے سب سے پہلے تم جاؤ، جا کر دیکھو کہ یہ جو خط لائے ہیں عربستان سے، وہ عربستان کے لوگ ختنہ کراتے ہیں یا ختنہ کراتے نہیں ہے، یہ سب سے پہلے تحقیق کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے تحقیق کی گئی۔ حضرت عدی بن حاتم، یہ بھی عربستان کے رہنے والے تھے، وہ بعد میں انہوں نے جگہ بدلی، لیکن پہلے تو عربستان کے رہنے والے تھے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی عربستان کے رہنے والے تھے، اور عربستان کا عام دستور ختنہ کرانے کا تھا، اس وجہ سے ان دونوں نے کہا کہ ہاں، ہم بھی ختنہ کرائے ہوئے ہیں، مختون ہیں، اور اسی طریقے سے کیا ہے ہمارے یہاں ملک میں سب کے سب لوگ ختنہ کراتے ہیں۔ فانظروا الیہ فحدثوہ انہ مختتن، کہ ہم نے تو ختنہ کرایا ہی ہے۔ بادشاہ نے پوچھو کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی وجہ سے ختنہ کرایا ہو، ضرورت کی وجہ سے کرایا ہو، جیسے آج کل بہت سارے یورپین ملک میں، عرب امریکہ میں ختنہ کراتے ہیں، وہ فوائد کی وجہ سے، اس طرح کیا، تو اس لیے پوچھو ان کو، سالو عن العرب، کہ تم جس جگہ پر رہتے ہو عربستان میں، وہاں عربوں کو کیا دستور ہے، کیا سلسلہ ہے، وہ لوگ ختنہ کراتے ہیں یا ان لوگوں کا ختنہ کرانے کا معمول نہیں ہے۔ سالو عن العرب فقال، پس ان دونوں نے کہا، ہم یختتنون، ہاں وہ تو سارے کے سارے ختنہ کراتے ہیں۔ اب بادشاہ نے، ہرقل نے یہ جو دیکھا کہ ملک الختان غالب آ گئے، پھر یہ دیکھا کہ جو خط لے کر آئے ہیں وہی مختون ہے، اور اسی طریقے سے ان کا ملک عربستان ہے، وہ بھی ختنے والے ہیں، تو اب اس کو
پورا یقین ہو گیا کہ ملک الفتان غالب آنے والا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں. وقال هم یقتطنون وقال ہرقل، اب ہرقل نے جب یہ سن لیا تو اس نے کیا کہا، ھذا ملک ھذہ الامہ، اس امت کا، اس قوم کا، جو اس وقت قوم ہے، ان قوم کا بادشاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور یہ اب سب کے اوپر غالب آنے والے ہیں اور ان کی شریعت، ان کے احکام، ان کی رسالت اور یہ ساری اب چیزیں دنیا پر غالب آنے والی ہے. من قد ظہر، یہ ظاہر ہو گیا بادشاہ کو علم نجوم کی وجہ سے، گویا کہ پورا اعتماد ہو گیا، پورا یقین ہو گیا. میں نے ابھی بتایا کہ علم نجوم کا ہمارے یہاں اعتبار نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی کسی کو ہاتھ دکھلاتا بھی ہے تو اس ہاتھ دکھلانے کی وجہ سے 40 دن تک یا کچھ مدت تک اس کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہاتھ دکھلانا، مستقبل کی بھوشیہ وانیاں یا پیشن گوئیاں جو اخباروں میں چلتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے، یا لوگ اس کو دیکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے، اس کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر امام بخاری نے یہاں کیوں ذکر کیا، اس کی وجہ بھی میں نے بتائی کہ امام بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بعد کے حالات جو ہیں، صرف انسانوں نے نہیں بلکہ کیا ہے، تمام دنیا کے جتنے وسائل ہیں یا دنیا میں جتنے وسیلے چلتے ہیں، ان سارے وسائل کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہونے لگا، رسالت کی اطلاع ہونے لگی اور لوگوں کو پتہ چلنے لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں اور اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہونے والے ہیں. فبینہم علی امرہم، ہوتے ہرقل رجل، بھیجا تھا اس کی طرف ملک غسان نے، وہ خبر دے رہے تھے ان خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اس کو اطلاع کی گئی ہرقل کو، کہا اس نے، ارے اس کو چھوڑو، اذهبوا، جاؤ جلدی سے، فانظروا، اور دیکھو کہ یہ دونوں آنے والے مختتنن ہوا عملہ، کہ وہ ختنہ کرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہے. فنظروا الیہ فحدثوه انه مختتن، انہوں نے جا کر ان کو پوچھا، انہوں نے بتا دیا کہ ہاں ہم تو ختنہ کراتے ہیں اور ہمارے ملک والے جو عربستان والے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ختمہ کراتے ہیں. جب یہ بادشاہ کو کہا گیا، فقال هم یقتطنون، فقال ہرقل، تو ہرقل نے کہا کہ بس یہ جو ابھی خط آیا ہے جس آدمی کا، اور جو کیا کہتے ہیں، رسول کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، یہ ملک الختان ہے اور یہ اب بادشاہ آ گیا. علم نجوم کے ذریعے سے میں نے جان لیا، میں نے پہچان لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب سب پر غالب آنے والے ہیں. تو ہرقل کو جو کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا بڑا ماہر بھی تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی تھی، ان ساری علامتوں کے ذریعے سے، علم نجوم کے ذریعے سے، بلکہ بادشاہ کو جو چیز ہو سکتی تھی ان سب کے ذریعے سے بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ ملک الفتان قد ظہر، تب غالب آنے والا ہے، اور بالکل وہ ظاہر ہو گیا. اب یہاں پر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو تو کوئی سوال ہونے والا ہے ہی نہیں، لیکن یہ سوال ہو رہا ہے کہ بادشاہ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا نجومی تھا، بڑا ماہر فلکیات تھا اور بڑا یہ تھا، اور اس نے جو دیکھا وہ بالکل صحیح دیکھا اور سچا دیکھا. تو اگر یہ بات تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 58 سال کے بعد یہ دیکھ رہا ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جب پیدائش ہوئی اس وقت اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ملک الختان کی پیدائش ہو گئی،
اور ملک الخطان آ گیا. لیکن جو اس وقت جو بات کر رہا ہے، جس وقت وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تقریباً 57-58 سال ہو گئے. 40 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، 13 سال مکہ مکرمہ کی زندگی کے، 40 نے 13 53 سال ہو گئے، اور 54 55 56 57 58 سال ہو گئے. یہ صلح حدیبیہ 6 سال کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی کہ نہیں؟ جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 57. 40 اور 13 53، جی. اور 53 اور 6 59. مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصہ مجھے یاد آ گیا. معلوم ہے وہ قصہ تم کو؟ نہیں. تم کو معلوم کیا ہے پھر؟ کھانے پینے کے علاوہ کچھ معلوم ہے اور چیز؟ حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست مقرر تھے. ان کی تقریر کے بھی بہت سارے قصے ہیں. بہرحال ایک جگہ پر وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر میں وہ مسلمان کافرین کے حالات کو بیان کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ طلبہ میں کوئی ٹھکانہ نہیں پڑھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ. اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو میں اپنے مسلمان، ان کی تقریر میں مسلمان غیر مسلم سب شریک ہوتے تھے، کہا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں. اور اس طریقے سے انہوں نے ایک حساب پوچھا، گناکار بغاکار ضرب وغیرہ کا، اور کہا کہ میرے مسلمان بھائی اس کا جواب دے. 2-4 منٹ کا وقفہ دیا. 2-4 منٹ کے بعد پوچھا، تو ابھی جیسے میں نے پوچھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہوئی، تو جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا، چوپ چاپ. حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اچھا بھائی، ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو معلوم نہیں، ان کو تو حساب آتا نہیں، گناکار بھگاکار ضرب یا کیا ہے کچھ ان کو معلوم نہیں ہے. میں اپنے ہندو بھائی سے کہتا ہوں، تب انہوں نے سارا 3 دن میں تیار کر رکھا. چھوٹا سا بچہ تھا، کھڑا ہو گیا اور اس کا جواب دے دیا. حضرت اللہ صاحب بخاری عطا اللہ صاحب بخاری تھے، مسلمان ہار گئے، لیکن حضرت عطا اللہ صاحب بخاری نے مسئلہ سمجھ لیا اور کہا کہ دیکھو بھائی، تم لوگوں نے جواب دے دیا، بہت اچھا ہے، بڑے ماہرین ہونا چاہیے، آدمی کو ہر فن میں مہارت ہونی چاہیے. تعریف کی تھوڑی سی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو مسلمان یہاں پر بھی بے حساب، آتا نہیں کچھ سمجھے، اور وہاں پر بھی بے حساب، سیدھے جنت میں جائیں گے. اور تم یہاں بھی حساب کے چکر میں اور وہاں بھی حساب کے چکر میں. خیر بہرحال تو سوال یہ ہو رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور غلبہ 58 سال پہلے ہو چکا تھا. آج 58 سال کے بعد یہ دیکھ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تو ہو گئی تھی، لیکن غلبہ جو ہوا وہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوا. اسی وجہ سے انا فتحنا لک فتحا مبینا بتایا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، دوسرے صحابہ کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، اور اسی میں خیر ہوگا، اسی میں بھلائی ہوگا. اور اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں فتح نصیب ہوئی، اور بغیر کسی قتل و غارت گری کے فتح ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح صلح حدیبیہ کے بعد ہوئی. اور اس وقت جو یہ دیکھ رہا ہے وہ صلح حدیبیہ کی رات میں دیکھ رہا ہے. اس وجہ سے اس کا یہ کہنا کہ ملک الخطان غالب آ گئے بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ اسی وجہ سے ہوا. بہرحال کہاں گیا
فقال هم يقتطنون وقال هرقل هذا ملک بادشاہ هذه الامہ اس امت کا یہ بادشاہ آ گئے رحمت للعالمین قد ظہر تحقیق کے ظاہر ہو گئے. اب اس کے بعد بادشاہ کو پتہ چل گیا علم نجوم کے اعتبار سے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حالات کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایات من بعد اسمہ احمد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے جتنے بھی رسول آئے سب نبی نے اپنے اپنے جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق علامات اور نشانی بتائی اور یہ بتایا کہ آخری زمانے میں ایک رسول آئے گا، یہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا وغیرہ پوری تفصیلات کے ساتھ. تو بادشاہ کو وہ حالات بھی معلوم تھے اور علم نجوم کے ذریعے سے بھی اس نے جانا. اس وجہ سے اور وہ خود بھی جان رہا کہ ابھی زمانے میں آخری نبی کو آنا چاہیے، آنے والے ہیں. اس وجہ سے اب اس نے کیا ہے یہ اپنے دل میں سمجھ لیا کہ یہ رسول سچا رسول ہے، یہ رسول وہی رسول ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت سنائی تھی. اور علم نجوم کے اعتبار سے بھی آج کل یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا وقت قریب آ گیا. دیکھو موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی دیکھتے چلے جاؤ، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول بتایا، دجال کا خروج بتایا، یاجوج ماجوج کا نکلنا بتایا. یہ سب اپنی جگہ پر حق ہے اور یہ سب ہو کر رہے گا. جب تک یہ چیز نہیں ہوگی قیامت آ نہیں سکتی اور قیامت کا وقوع ہو نہیں سکتا. لیکن اس کا ایکچولی وقت، صحیح وقت تاریخ کے ساتھ کیا ہے کب ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا حدیث جبریل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مان عالم ہوں، میں جاننے والا نہیں. جیسے پوچھنے والے کو معلوم نہیں، جس کو پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں، کسی کو علم نہیں، لیکن علامات بتائیے. اور یہ علامات دو قسم کی ہے، ایک کو تو کہا جاتا ہے علامت صغرا اور ایک کو کہا جاتا ہے علامت کبرا. علامت کبرا جو ہے سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آنا، دجال کا قتل ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور کیا ہے اس قسم کی جو چیزیں ہیں حضرت امام مہدی وغیرہ کا آنا، یہ سب علامت کبرا ہے. علامت صغرا جتنی بھی ہے وہ ساری تقریباً پائے تکمیل تک پہنچ چکی. اس حدیث میں تھا کہ عرب جاہل قسم کے بدو قسم کے لوگ، کھانا بدوش قسم کے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ اونچے اونچے مکانات بنانے میں فخر محسوس کریں گے. اب اگر تم آج کی حالت میں اس کو دیکھو تو یہ پورا ہو گیا. سب سے بڑا برج الخلیفہ دبئی میں بھی تعمیر کی گئی ہے، اور اس برج خلیفہ سے بڑا برج مکہ مکرمہ والے جدہ میں بنا رہے ہیں. مکہ میں بھی بنایا، جدہ میں بھی بنا رہے ہیں، اور جدہ میں جو بنا رہے ہیں وہ دنیا میں سب سے زیادہ اونچی تعمیر والا ہوگا. بہرحال یہ کیا ہے تعمیرات کے سلسلے میں فخر کرنا اور یہ کرنا، یہ ساری علامتیں ہو گئی. اور پھر اس کے علاوہ دجال کے خروج کی علامتیں جتنی، اور اب ان دنوں میں تو اب اس وقت تو اتنی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے. ہمارے پڑھنے پڑھانے کا جو زمانہ ہے اس پڑھنے پڑھانے کے زمانہ میں 10-15 سال کہہ دو یا 20 سال کہہ لو، 30 سال کہہ لو، اس 30 سال میں دنیا جو آگے بڑھ رہی ہے، گمراہی کے راستے پر جا رہی ہے، اور جدت اور نئی چیزیں ایسی نکل رہی ہے کہ اس سے پہلے ہمارے سمجھ میں نہیں تھی. میں نے بتایا تھا تمہیں کہ سب سے پہلے میں کیا ہے بیروت حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی کتاب کی طباعت کے لیے گیا تھا.
بیروت پہنچنے کے بعد میں نے خیریت کا جو اطلاعی خطار بھیجا تھا وہ دوسرے دن کیا ہے گھر والوں کو ملا، اور آج یہ حالت ہے مواصلات کی، خبروں کے پہچاننے کی، کہ پوری دنیا ایک محلے کی طرح ہو گئی. جیسے محلے میں ایک چیز ہوتی ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے، تو اس طریقے سے امریکہ میں اگر کوئی واقعہ ہو دوسری سیکنڈ میں، دوسری منٹ میں پوری دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. اور ان کے علاوہ جو ہے گانا بجانا، بے حیائی، بے شرمی، زنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سب اپنے عروج پر ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں. اور ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن ان ساری حالاتوں کو دیکھ کر، جیسے ریلوے اسٹیشن کی مثال میں نے بتائی تھی کہ اور اس میں یہ کہ 3 گھنٹے ہو گئے تو گویا کہ تیسرے اسٹیشن سے گاڑی چلی، پھر 5 ہو گئے تو آخری اسٹیشن سے چلی، پھر 2 گھنٹے ہوئے تو آ گئی. تو اسی طریقے سے اب کیا ہے، صرف انتظار ہے کہ کب یہ دجال کا خروج ہو، کب امام مہدی کا نکلنا ہو. لیکن آج کل تو اخبارات میں آ رہا ہے 22 عیسوی میں، 23 عیسوی میں. یہ ہم اس کی تائید نہیں کر رہے ہیں، لیکن اتنا ضرور کر رہے ہیں کہ اب وقت زیادہ دور نہیں ہے، فتنہ کا دور ہے، فساد کا دور ہے، اور کیا ہے، کیا کیا مصیبتیں آ رہی ہے. کس طریقے سے ایمان کا حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی سلامتی کرنا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہوگا. آج دیکھو ہندوستان میں مسلمان کچھ کہتے ہیں تو ان کے مکان توڑے جا رہے ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو کیا جا رہا ہے. یہ سب علامات قیامت ہی میں سے سمجھ لو اس کو. تو جیسا کہ یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ اب ملک الختان آ گیا اور یہ سچا رسول ہے، اور یہی رسول ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے متعلق تفصیلات بتائی تھی. اب اس بادشاہ نے جی تو چاہ رہا ہے اس کا کہ ملک الختان کو مان لے، لیکن گزشتہ کل میں نے بتایا تھا کہ جاننا یہ الگ چیز ہے اور ماننا یہ الگ چیز ہے. یہ جان تو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ اگر میں نے ابھی کہہ دیا کہ سچے رسول ہے اور میں اس کو مانتا ہوں تو یہ میری نصرانی قوم ہے، مجھے حکومت سے نکال دے گی، میری حکومت چلی جائے گی، میری مخالفت ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے قتل بھی کر دیا جائے. اس وجہ سے اس نے یہ سمجھا کہ حکومت کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہیں، یا حکومت کا جو دوسرا راستہ ہے دھرم والا، مذہب والا، اس مذہب کے جو بڑے بڑے پوپ، پادری اور وغیرہ ہیں، ان حضرات کو ذہن نشین کرانا چاہیے، ان حضرات کو بھی راضی کرنا چاہیے، اور وہ سب کے سب متفق ہو جاتے ہیں اور وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ واقعی میں یہ رسول ہیں. تو پھر قوم کے سامنے اگر بات رکھی جائے اور یہ کہا جائے کہ میں نہیں کہتا، یہ کیا حضرت بھی کہتے ہیں، فلانی حضرت بھی کہہ رہے ہیں، فلانی حضرت بھی کہہ رہے ہیں، تاکہ لوگ کیا ہیں ماننے والے ہو جائیں. اس لیے اس بادشاہ نے خود تو جان لیا، سمجھ لیا کہ آخری رسول آ گیا ہے، سمجھ میں آ گیا. اور اب اس نے وہیں سے ایک خط لکھا. رومن ایمپائر میں جو سب سے بڑا پوپ تھا، جو سب سے بڑا پادری تھا، جیسے آج کل بھی ان کے یہاں جو پوپ ہوتا ہے، پادری ہوتا ہے، اس کے نام بادشاہ نے خط لکھا اور یہ لکھا کہ بھائی میں اپنے علم کے اعتبار سے، میں اپنی معلومات کے اعتبار سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نبی آخر الزماں نکلنے والے تھے، آنے والے تھے، ان کا زمانہ بھی آ گیا تھا، اور اب مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ رسول سچا رسول ہے یا نہیں، اور اس رسول کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے؟ ارے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی
اب دیکھو آگے فقال ہرق حاضا ملک حاضر الامہ، اس امت کا یہ بادشاہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قد ظہرا تحقیق کہ وہ ظاہر ہو گئے، ثم کتب ہرق، بادشاہ نے خط لکھا، اور کیوں خط لکھا وہ میں نے ابھی بتایا کہ اب وہ خط لکھ رہا ہے مذہبی امور کے بڑے ماہرین کے پاس، سمجھ میں آ گیا؟ جیسے موجودہ زمانے میں اگر مذہبی امور کی کوئی بات ہو، دیوبند والے یوں کہتے ہیں، بریلی والے یوں کہتے ہیں، اس طریقے سے ثم کتب ہرق الی صاحب لہو برومیہ، اس کے ایک دوست کی طرف جو رومن میں تھا، روم میں تھا، اٹلی میں تھا، اٹلی میں آج بھی ان کا بہت بڑا جو پوپ ہوتا ہے وہ آج بھی وہیں رہتا ہے، تو گویا کہ وہاں ایک کوئی پوپ تھا جو بادشاہ کا دوست بھی تھا، اس نے اس کو خط لکھا، وَكَانَ نَظِيرُهُ فِي الْعِلْمِ، اور وہ جو پوپ تھا وہ بھی انگوٹھا چھاپ نہیں تھا، بلکہ واقعی میں پرانی شریعت کو، اپنی شریعت کو بہت اچھی طریقے سے جاننے والا تھا، جیسے بادشاہ جاننے والا تھا اس طریقے سے وہ بھی اچھی طریقے سے جاننے والا تھا۔ ثم کتب ہرق الی صاحب لہو، اس کے ایک دوست کی طرف جو رومیہ میں تھا، وکان نظیرہ فی العلم، جو بادشاہ کی نظیر تھا، بادشاہ کو جیسا کہ علم تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بادشاہ جس طریقے سے وہاں عالم تھا شریعت کا، اس طریقے سے یہ پوپ جو تھا وہ بھی بہت ہی زیادہ ماہر تھا، بہت ہی زیادہ عالم تھا، اس وجہ سے بادشاہ نے اس پوپ کو خط لکھا اور یہ لکھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ نبی آخر زماں کا ظہور ہو گیا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ جو نبی جو ہے وہ نبی آخر الزماں ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، کیا ہے وہ جو تم مجھے ہمیں لکھ کر بتاؤ۔ وَصَارَ ہرق الی ہمس، بادشاہ کہاں تھا ابھی؟ بیت المقدس میں، معلوم بیت نہیں المقدس میں، ہے؟ ہمس، معلوم نہیں، بہت اچھے لوگ ہیں یار۔ بیت المقدس میں، الیا میں، ایلیا میں بیت المقدس میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہاں پر پہنچا، ابو سفیان کی بات ہوئی، 1 ہفتے سے سارا کا سارا سن رہے اور ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا، پوری رات یوسف زلیخا پڑھی اور صبح کو پوچھتا ہے کہ زلیخا مرد تھا کہ عورت تھی۔ بہرحال بیت المقدس میں یہ بادشاہ تھا، یہ سارا قصہ بیت المقدس میں پیش آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی اس کو مل گیا، اس نے علم نجوم میں دیکھ بھی لیا، یہ سب چیزیں ہو گئی۔ تو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اب اس نے یہ سوچا کہ میں اگر ابھی کہوں تو میری بات لوگ مانیں گے نہیں، میری حکومت چلی جائے گی، اس وجہ سے رومن امپائر کے جو بڑے حضرت ہیں، حضرت جی ہیں، اس حضرت جی کو خط لکھ کر معلوم کرنا چاہیے حضرت جی کی رائے کیا ہے، اس وجہ سے انہوں نے رومن امپائر میں خط لکھا اور وہ خط لے کر بھیجا رومن امپائر میں۔ اب یہ خط لے کر کون گئے اس کے متعلق تاریخی روایت میں آتا ہے کہ دہیہ نقلبی اور حضرت کیا ہے حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم، یہ انہی کے ہاتھ میں یہ خط لے کر انہوں نے ملک شام بھیجا، رومن امپائر میں بھیجا، وہاں سے بیت المقدس سے رومن امپائر تک ان لوگوں کو بھیجا، اور بادشاہ خود بیت المقدس میں تھا، وہ بیت المقدس سے اب وہاں سے وہ باہر نکلا اور ملک شام میں ہمس ایک جگہ ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی جگہ ہے ہمس، وہاں پر کیا ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، وہاں پر حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، پھر ان کے علاوہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کچھ تھوڑے سے فاصلے پر مزار ہے۔ بہرحال ہمس اس جگہ کو کہا جاتا ہے، آج بھی وہ جگہ بڑی حسین، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔
तो बादशाह बैतुल मुकद्दस से हिम्स की तरफ चल पड़ा और इधर ये खत लिखकर इनको दिया कि तुम रोमन एम्पायर में जाओ और रोमन एम्पायर में जाकर वहां का जो पोप है, जो पादरी है, उसको मेरा ये खत पहुंचाओ। अरे सारी सूरत हाल समझ में आ रही है? जी। अब वहां से वो हिम्स में आया। जाहिर बात है कि वो जमाना कार का जमाना तो था नहीं, हवाई जहाज का जमाना तो था नहीं कि फटाफट हो जाता, ताखिर होगी। बहरहाल वो हिम से आया। इतने में ये लोग रोमन इटली गए, वहां उससे मिले, उससे बातचीत की और वहां से जवाब लेकर आ भी गए। अब वो क्या हुआ, क्या जवाब आया? मैं तो यार थक गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हिरकल ने खत लिखा, खत लिखकर इनको दिया। वो रोमन एम्पायर गए, रोमन एम्पायर जाकर उस पोप पादरी से मिले और उस पोप पादरी से जवाब लाए, और जवाब लाकर वो अभी हिम्स पहुंच ही रहे थे। समझ में आया? बादशाह भी बैतुल मुकद्दस से मुल्क शाम हिम्स में जो उसका बंगला था, उसकी जगह थी, वहां पर बादशाह पहुंचा और उन लोगों ने बता दिया कि रोमन एम्पायर का जो बादशाह था, या रोमन एम्पायर में जो पोप था, जो पादरी था, वो कह रहा है कि बिल्कुल आपने जो सोचा बिल्कुल सही है, मेरी भी राय यही है। मैं भी यही कहता हूँ कि नबी आखिर ज़मा का ज़हूर हो गया और वो सच्चा रसूल है। ये तस्दीक इनकी रोमन एम्पायर के बड़े हजरत ने भी कर दी। अब क्या होता है वो आइंदा कल इंशाअल्लाह। जी तो यही चाहता है कि अभी दो चार सतर रह गई, उसकी तर्जमा कराऊं, फिनिश करूं, लेकिन दिल नहीं चाहता। कम से कम तुमको सुना, लेकिन तुम लोग याद नहीं करते सब। मुझे अच्छा अच्छा नहीं लग रहा। ये याद करो, ये सारी चीजों याद रख लो और पूरी तफसील के साथ दिमाग में सोचो क्या हुआ होगा, किस तरीके से होगा, बादशाह कैसे पहुंचा होगा और बादशाह ने कैसे भेजा होगा। अभी बैतुल मुकद्दस से निकलकर वो हिम्स जा रहा है और हिम्स अभी पहुंचा भी नहीं। इतने में रोमन एम्पायर के पास जाकर ये लोग जवाब लेकर वो भी हिम्स में आ गए। अब क्या होता है वो आइंदा कल इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के बंदों को तकरार करो, कुछ याद रखो, याद करो, ये गफलत वाला अच्छा नहीं। जी। ये बंद कर देना।